بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک تیمور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ملک میں سیاسی ہلچل جو ہے اس حوالے سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ کیا کسی رکن کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے نااہل کیا جا سکتا ہے، آئین کی 63A کیا کہتی ہے، الیکشن کمیشن کس حد تک باؤنڈ ہے اور اسپیکر کا کیا رول ہے، کیا فلور کراسنگ ہوتی ہے اور اس کو ہارس ٹریڈنگ کیوں کہا جاتا ہے، کس کے دور میں یہ قانون بنا تھا اور اب اس کی افادیت کہاں تک ہے، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اب کیا سوچتے ہیں اور اب کیا ہو سکتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا حکومتی دعووں کے ساتھ چلا جائے گا یا اپوزیشن جو کہتی ہے وہ ہوگا۔ تمام صورتحال میں جو مین چیز ہے وہ رول ہے الیکشن کمیشن کا اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا۔ تحریک عدم اعتماد کسی بھی وزیر اعظم کو اتارنے کے لیے ایک آئینی اور جمہوری طریقہ ہے۔ جب ایک اکثریتی تعداد سے زیادہ ووٹ اگر جو لے اپوزیشن یا تحریک عدم اعتماد کی مخالف پارٹی تو وہ وزیر اعظم کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان جو ہوتا ہے وہ اس تحریک کے پاس ہونے کے بعد ایک دم سے نہیں اتار دیا جاتا، بلکہ نیکسٹ وزیر اعظم کی اپوائنٹمنٹ تک چند ہفتے کا وقت جو ہے وہ اس کے پاس رہتا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے بہت سے سوالات آئے ہیں، جس میں سب سے پہلا سوال جو یہ ہے وہ یہ کہ کیا آئین کا آرٹیکل 63A جو ہے وہ انہیں ووٹ ڈالنے سے روکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آئین اور قانون کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ شک کی خلاف ورزی ہو نہیں جاتی تو اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور اس حوالے سے جو مزید سوال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیا اسپیکر جو ہے وہ اس کی گنتی کو شمار نہ کر سکتا ہے، یا مطلب اگر کوئی ووٹ ڈل جائے تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کی گنتی ہی نہ کرے۔ تو ایسا اختیار بھی جو ہے وہ اسپیکر کے پاس بالکل نہیں ہے، اور آئین سے ہٹ کر اگر کوئی چیز کی جائے گی تو اس کو آئین سے غداری قرار دیا جاتا ہے۔ اور آرٹیکل 6 کا ذکر جو آپ سنتے ہیں وہ آئین کی کوئی بھی شک یا قانون کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر آپ پر لاگو ہوتی ہے، اور آرٹیکل 6 اگر لگ جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ وہی نکلتا ہے جو مشرف کیس میں نکلا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف کو جو سزا ملی تھی، بہرحال وہ 2-3 دن میں جو ہے وہ معطل بھی ہو گئی۔ مشرف صاحب کی ایک فوٹو آج کل آئی ہے منظر عام پر، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے آمر اور ایک مکے لہرا کے جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو، جماعتوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ آج کل وہ ویل چیئر پہ سنجے دت کے ساتھ کوئی ان کی فوٹو وائرل ہوئی ہے۔ اچھا، میں واپس اپنے جو موضوع اس پر آتا ہوں۔ فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے، یا فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ، یہ دونوں ایک سیم چیز ہی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں۔ اس پاکستان کے آئین میں ایک شک ہے 63A جو 1973 کے آئین میں تو موجود نہیں تھی، لیکن سابق وزیر اعظم یا نواز شریف نے 1997 میں اس شک کو متعارف کروایا تھا اور اس کے حوالے سے قانون سازی کی تھی۔ اس وقت 63A جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں، اور اس کا مقصد پارٹی جو MNA یا MPs ہیں ان کو اپنی پارٹی قیادت کے فیصلے کے خلاف جانے سے روکنا تھا، چونکہ ان دنوں میں چانگا مانگا سیاست جس کا الزام نواز شریف پر آتا ہے، یا دوسری طرف سندھ میں بھی یہ جوڑ توڑ ہر طرح یہ جاری رہا، کیونکہ پارٹیوں میں شفلنگ ہوتی رہتی ہے، یہ لوگ اپنے حلقوں کو چینج کرتے ہیں اور عوام انہیں ووٹ بھی کرتی ہے۔ اب اس کے اوپر اس کے سیاق و سباق الگ ہیں، لیکن اس قانون میں آ کر اس کو جو کلوز کیا ہے، تھوڑا سا شارٹ کیا ہے، وہ مشرف دور میں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو کافی محدود کیا اور اس کو بجٹ، وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخاب تک محدود کر دیا گیا۔ اب اس کی قانونی طور پر سزا جو ہے وہ وقتی طور پر ڈی سیٹ ہونا ہی ہے۔ اب اس کو مستقل نااہل جو ہے وہ نہیں شمار کیا جاتا، کیونکہ یہ 63A کے تحت وقتی ان کی ڈی سیٹ یا معطل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان یا کوئی بھی وزیر اعظم جو پاکستان کا ہوگا، کیا وہ اپنے ممبر پارٹی ممبران کو فوری طور پر معطل کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز بالکل نہیں ہے، یہ قیاس رہی ہیں، اور خان صاحب کو اس طرح کے مشورے دینے والے خان صاحب کے دوست جو ہیں وہ ہرگز نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کس طرح اپنے پارٹی ارکان کو، یا جو اقتدار میں جو پارٹی لیڈر ہے وہ اپنے ممبران کو کس طرح اتار سکتا ہے۔
اس کے لیے پارٹی لیڈر کا وزیر اعظم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، پارٹی صدر جو ہے، جو پارٹی سربراہ ہے، وہ اس چیز کو بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے جس میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پارٹی لیڈر ہے وہ اپنے بندے کو، اپنے ارکان کو، منحرف ہونے والے ارکان کو ایک نوٹس ایشو کرتا ہے، اس سے جواب طلب کرتا ہے، اس کے جواب پر مطمئن نہ ہونے پر وہ اس کے خلاف ایک ریفرنس بھیجتا ہے جو الیکشن کمیشن اور اسپیکر کو بیک وقت بھیجے جاتے ہیں۔ 2 دن میں جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے اس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو۔ تو یہاں پہ ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ اسپیکر جو ہے اس کا کردار بظاہر صرف ایک پوسٹ مین کا ہے یا ایک پریزائڈنگ افیسر کا ہے، جس کا ایسی تحریک کے حوالے سے، عدم اعتماد کے حوالے سے صرف ووٹ کو گننا یا اگر بھی خلاف ورزی ہے تو اس کو فارورڈ ٹو الیکشن کمیشن کرنا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے اس کو 30 دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن دیتا ہے تو متعلقہ رکن جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں، اور ڈیفینیٹلی طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ کافی وقت لگ جاتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ یا عدالت کی طرف سے فوری کوئی ریلیف انہیں مل جائے تو اس کے جواب میں جو سٹے جسے ہم بولتے ہیں، تو یہ ممبر جو ہے اس کے جانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کسی بھی طرح سے اپنے اراکین کو معطل یا نااہل کروانے میں پہلے کامیاب ہو بھی جائیں، ایک سوچ لیا جائے یا ویسے ایک اندازہ لگایا جائے، اس صورت میں بھی وزیر اعظم جو ہوگا متعلقہ وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ کھو دے گا اگر اس کے پاس یہ تعداد ایکسٹرا نہیں ہے، چونکہ ابھی منحرف ارکان کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے 155 ممبر ہیں اور اتحادیوں کو ڈال کر یہ 178 بنتے ہیں۔ ابھی جو منظر عام پر ہیں، اگر ان لوگوں کی بھی رکنیت معطل کر دی جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے، عمران خان، وہ اپنی سادہ اکثریت بھی کھو دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی قابل عمل نہیں۔ انہیں اس کے بعد ایک عدم اعتماد کا ووٹ لینا، اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، اور اخلاقی اور سیاسی طور پر حکومت جو ہے وہ اپنی میجورٹی کھو دیتی ہے۔ نہل کرنے کا طریقہ کے حوالے سے واحد طریقہ وہی ہے جو الیکشن کمیشن کا میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ڈبے میں بند کر دی جائیں۔ واحد راستہ صرف عدم اعتماد کا قانونی طریقے سے سامنا کرنا ہے، جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو آئین اور قانون کے تحت پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ ماننے کا پابند ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔